رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا واضح انداز سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام نے بھی منکرین ختم نبوت کی ہرگز کوئی رعایت نہیں فرمائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص جس نے دعوی نبوت کیا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ اس نے اپنے دو قاصد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجے اپنا دعوت کا پیغام لے کر۔ مطلب اس کی آپ جرت ملاحظہ کریں کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک میں موجود ہے، دعوی نبوت کرتا ہے، اور جری اتنا کہ اپنے قاصد باقاعدہ حضور کی بارگاہ میں بھیجے ہیں اور حضور کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو وہ دو شخص سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ایک کا نام تھا ابن نواحہ اور ایک کا نام تھا ابن آسال، اور انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسیلمہ کذاب کا خط دیا، پیغام دیا، اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا مم مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے خط ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ مطلب اس کی جرات آپ ملاحظہ کریں۔ اور اس نے پھر یہ کہا کہ فَإِنِّي قَدْ أَشْرَكْتُ فِي الْأَمْرِ مَعَكَ وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفَ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ۔ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے ساتھ نبوت کے اندر شریک کیا ہے، آدھی زمین قریش کی ہے، آدھی زمین میری ہے، لیکن قریش جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہے، تو وہ مجھے میرا حق نہیں دے رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے لا کر دو قاصدوں نے خط دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان قاصدوں سے یہ پوچھا، ابن نواح اور ابن آسال دو بندے تھے، ان سے پوچھا کہ تم مسیلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم وہی کہتے ہیں جو مسیلمہ کہتا ہے، یعنی ہم اسے اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جملے انہیں ارشاد فرمائے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر قاصدوں اور سفیروں کو قتل کرنا جرم نہ ہوتا، منع نہ ہوتا، تو میں تم دونوں کو ابھی قتل کروا دیتا۔ کوئی مصالحت، کوئی ان کے ساتھ رعایت، کوئی کسی قسم کی ایگریمنٹ، کسی قسم کا کوئی ان سے معاہدہ نہیں ہوا، بلکہ سید مرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر سفیروں کو قتل کروانا جائز ہوتا، یہ چلتا ہوا آ رہا ہوتا، تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خط مسیلمہ کذاب کی طرف لکھا، اور اس کے اندر لکھا من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب۔ خط ہے محمد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہو کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی، اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسے مالک بناتا ہے، اور انجام کار متقین کے لیے ہے۔ اب یہاں پر جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن نواح کے بارے میں اور ابن آسال کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے اور سفیروں کو قتل کروانا جرم نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک دفعہ حضرت حارثہ بن مدرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ایک مسجد آئی، وہاں فجر کی نماز ہو رہی تھی، تو آپ اس مسجد میں داخل ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر یہی لوگ مسیلمہ کذاب کے ماننے والے عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر اس کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہے کہ جس کے بارے میں مسیلمہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ تو وہ حضرت حارثہ نکلے اور انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ یہاں پر اس طرح سے لوگ ہیں جو اس طرح کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر یہ ابن نواح بھی موجود تھا، تو آپ نے پہچان لیا، اور آپ کو فوراً وہ جملے یاد آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ آج تو سفیر بن کر نہیں آیا، آج تو سفیر نہیں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور اس کو وہیں پر پھر قتل کر دیا گیا۔ میرے محترم ناظرین، یہ ساری کی سارا آپ تسلسل دیکھیے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں کہ جب آپ خلیفہ بنے اور اس مسیلمہ کذاب نے ایک بہت بڑی جماعت تیار کر کے، لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی ہے،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک بہت بڑا لشکر روانہ کر دیا، اور ایک بہت خونریز جنگ مسلمان اور اس مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کے درمیان ہوئی، اور جس کے اندر سینکڑوں صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور یہ مسلمہ کذاب بھی واصل جہنم ہوا، اور اس کی جو فوج تھی، اس کی جو قوم تھی، وہ بھی شکست خوردہ ہو گئی۔ لیکن ان سارے کے سارے عمل سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی۔ حضرات صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ کے لیے بلایا تو اس میں سینکڑوں صحابہ کرام جنگ کے لیے گئے، کسی نے بھی یہ والی بات نہیں کی کہ ان سے بھی کوئی معاہدہ کر لیا جائے، ان سے بھی کوئی ایگریمنٹ کر لیا جائے، ان کو بھی کوئی رعایت دے دی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے بھی ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے۔ تو یہ پوری کی پوری امت کا آپ تواتر دیکھتے ہوئے آئیں تو پتہ چلے گا کہ امت نے کبھی بھی مدعیان نبوت، اس طرح سے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے حق کے اندر کبھی کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی۔ اور صحابہ کرام کے بعد کے اگر آپ ایام دیکھ لیں تو عباسی خلفاء کے دور میں، اموی خلفاء کے دور میں بھی بعض لوگوں نے دعوی نبوت کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی ان خلفاء نے بھی کبھی کسی مدعی نبوت کو چھوڑا نہیں ہے، ان کی سرکوبی کے اندر وہ کبھی سست نہیں ہوئے، ان کو شکست دی، ان کو قتل کیا، ان کو شہر بدر کیا، کسی بھی طرح سے ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی گئی۔